أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجدوں میں 2 مجلسوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ دونوں بھلائی پر ہیں، مگر ایک مجلس دوسری سے بہتر ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اس کی طرف راغب ہیں، اگر چاہے انہیں دے، چاہے نہ دے، اور وہ لوگ خود بھی علم سیکھ رہے ہیں اور نہ جاننے والوں کو سکھا رہے ہیں، یہی افضل ہیں. میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے. خواتین حضرات، کل کا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو تو کل کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے جاوید احمد غامدی صاحب، ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر. انہوں نے فرمایا تھا کہ معاشرے کی تطہیر کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے علماء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرنا ہوگا. خواتین حضرات، اساتذہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے تھے، آج کیسے ہوتے ہیں، استاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، منصب کیا ہے، کردار کیا ہونا چاہیے، رول ماڈل وہ ہے یا نہیں. خواتین حضرات، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ قوموں کی زندگی میں استاد کا کردار بہت عظیم ہوتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قومی امنگوں کا نہ ہی آئینہ دار ہوتا ہے بلکہ وہ نگہبان بھی ہوتا ہے. خواتین حضرات، جیسے ابھی ہم نے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. ایک معلم کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بھی ہم نے ابھی یہ سنی یہ آیت. استاد کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، مختصر تعارف اپنے دونوں معزز مہمانوں کا. تشریف فرما ہے محترم حافظ ڈاکٹر محمد احسان الحق صاحب. خواتین حضرات، ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، جامعہ کراچی میں شعبہ عربی کے چیئرمین. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ نرگس رحمان صاحبہ. خواتین حضرات، نرگس رحمان صاحبہ کا تعارف میں کیا کراؤں، مجھے الفاظ میں محدود پاتا ہوں، لیکن مختصراً یہ
کہ آپ نے 1960 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، پڑھانا شروع کیا، اس کے بعد سوشل ورک کی طرف آ گئیں، اپنے زمانے کی بہترین ڈیبیٹر، لاتعداد ٹرافیز آپ نے جیتی، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج، اور خاص کام آپ کا یہ کہ آج آپ کچی آبادیوں میں کراچی کی تعلیم کو عام کر رہی ہیں، چراغ جلا رہی ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے ڈاکٹر حافظ احسان الحق صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آج کا موضوع ہم نے کچھ اس کے آؤٹ لائن بنائی کہ کیا ہوتا ہے استاد کا کردار، استاد کا منصب، استاد کا مرتبہ، ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اسے رول ماڈل ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ ظاہر۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی طریقہ تعلیم ہو، اسے کسی ایک نظریے کا، ایک تصور کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ہمارا جو نظریہ تعلیم ہے وہ کس تصور کے تابع ہے، یا تصور علم کیا ہے ہمارا؟ شکریہ انیق صاحب۔ بات یہ ہے کہ علم کا لفظی معنی ہے جاننا۔ اب جاننے میں اور بہت سی چیزوں میں ہمارے ہاں آج کل خلط ملط ہو جاتا ہے کہ ٹو نو سم تھنگ، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا یا صرف انفارمیشن مہیا کر لینا، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے، خبر میں اور علم میں۔ علم کا جو قرآنی تصور ہے وہ یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ علم تو سب کا سب اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک۔ اب قرآن حکیم اس علم کو علم کہتا ہے کہ جو انسان کو اس کی حقیقت کے بارے میں، اس زندگی میں اس کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں، اور پھر اس کی جو منزل ہے، ڈیسٹینیشن، جی، اس کے بارے میں اس کو آگاہ کرے۔ وہ علم جو مقصد اور منزل سے آگاہ نہیں کر رہا، اسے آپ کیا علم تصور نہیں کریں گے؟ جی بالکل۔ بات یہ ہے کہ فن میں اور علم میں ہم فرق کریں گے۔ ٹھیک۔ جو فن ہے یا تکنیک ہے یا ٹیکنالوجی ہے یا وہ سائنسز ہیں کہ جن کا مقصود اس زمین کے بارے میں معلومات یا کائنات کے بارے میں اکتشاف اور اختراع اور ایجادات کے حوالے سے جو علم ہے، وہ علم یقیناً اصطلاحاً ہم اسے علم کہتے ہیں، لیکن وہ قرآن کا جو تصور علم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں اور اپنی منزل کے بارے میں آگاہی حاصل کرے، توحید کا تابع رہے، توحید کا تابع رہے۔ ٹھیک، بالکل۔ اچھا، تو اس تصور علم سے یہ آپ فرمائیے پہلے محترمہ کہ کیا آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کر رہی ہیں کہ دین کو توحید کا تابع ہونا چاہیے، یعنی دوسرے الفاظ میں علم سیکولر اپروچ کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ توحید کا جو نظریہ ہمیں وہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری ساری بنیاد جو ہے، ہماری ساری حقیقت جو ہے وہ اللہ کی ذات سے آتی ہے۔ وہ جو ہمارا خالق ہے، جس طریقے سے اس نے ہمیں خلق کیا ہے اپنا خلیفہ بنا کے، تو اس کا مطلب ہے کچھ ہمیں اپنی ہستی، اپنی ذات کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کائنات میں وہ جو آرڈر اس نے تصور کیا ہے، جو اس کا نظام ہے، اس کو ہمیں چلانا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ ہماری ذات کو جاننا ہوگا، کچھ ہماری جو اسپریچویلٹی ہے اس کو بھی ہمیں صحیح طریقے سے پکڑنا ہوگا، اور اس کائنات میں جتنا کچھ ہے، اور اللہ نے تو سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تصور اسلام میں انسان کے لیے کہ وہ خلا کی جو ہے آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے اور گہرائیوں تک جو ہے زمین کی وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو جو تصور علم اسلام میں ہے وہ مالک بناتا ہے انسان کو ساری کائنات کا، یعنی اور وہی نکلتا ہے نظریہ توحید سے، اللہ کی ذات سے، کہ وہ اس کا جو سسٹم ہے، اس کے جو قانون ہے، اسے ہمیں آگے بڑھانا ہے، اسے ہمیں چلانا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک انسان پہ واجب ہوتا ہے کہ مکمل علم اسی طریقے سے حاصل کرے جیسے کہ اللہ نے آدم کو عطا کیا تھا۔ آدم کو عطا کیا جی، تھا، اور اس کی فوقیت تو اسی لیے ہے نا
جی ہاں بالکل. جی. اچھا، اور علم سے مراد صرف جی. یہ کہ جو محدود پیمانے پہ علم نہیں، یعنی کہ صرف ہم میں سے کچھ لوگ دین کے علم کے حاصل کرنے کو علم سمجھ لیتے ہیں، لیکن جیسا آپ نے فرمایا اور قرآن کریم کا درس ہے جی. کہ اس کائنات کو تسخیر کرنا، جی. اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی آپ نے بات جی. فرمائی کہ جی. یعنی تمام جو اسماء کا جو علم دیا، تو اسماء سے مراد ڈاکٹر صاحب یہ کائنات کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں، مثلا یہ کائنات ہے، یہ پوری ایک جو آفاق ہے پورا، اس کو جاننا، اسے تسخیر کرنا اور اس کو توحید کے تابع کرنا، یہ تصور علم ہے صحیح معنوں میں؟ دیکھیے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، سورہ سجدہ کی آخری آیت، کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں ان کو اس کائنات میں اور خود ان کے وجود میں دکھاتے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ وحی جو ہے یہ حق ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کی ذات برحق ہے. تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ ایک مومن سائنٹسٹ جو کائنات کی تسخیر کی بات کرتا ہے تو اس میں بھی دراصل ایک مقصد ہے. جی. تسخیر برائے تسخیر نہیں ہے، یعنی صرف اس لیے نہیں کہ ہم کائناتی قوتوں کو اپنی دسترس میں لے آئیں، ٹھیک ہے. بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خالق کی معرفت حاصل کریں. ٹھیک ہے. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلم مخافہ، جی علم خدا خوفی کا نام ہے. جی. اس پر ذرا ارشاد فرمائیے، خدا خوفی کا تعلق علم سے کیا؟ جی، یہاں پر دیکھیے خوف سے مراد فیئر نہیں ہے، بلکہ یہاں مخافہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تواضع، وہ عاجزی، وہ انکساری اور تسلیم و رضا، جو تسلیم و رضا، جو علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے ایک کیفیت جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، تو یہاں اس سے مراد وہ ہے کہ ایک عالم پر جب علم کے آفاق کھلتے ہیں اور جب اس پر کائنات کے بارے میں حقائق اور معلومات اس پر واشگاف ہوتی ہیں، تو پھر اس کے اوپر ایک جو کیفیت طاری ہوتی ہے تواضع کی، انکساری کی. قرآن حکیم اس کو یوں کہتا ہے کہ جب وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جی. تو پھر جو ان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. جی. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جس تک قرآن حکیم ہمیں لے جانا چاہتا ہے ٹھیک. کہ ہم علم کے نتیجے میں، آگہی کے نتیجے میں اپنے اوپر وہ خشیت، وہ تواضع اور انکساری بھی پیدا کریں اپنے اندر، اور دوسری طرف جو آپ نے اشارہ کیا کہ توحید کی حقیقت تک پہنچیں. جی ہاں، توحید کے بلکہ تابع. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے محترمہ کہ اگر ہم اس بات پر کو یعنی مختصر کرتے ہوئے یوں کہیں کہ ایک تو یہ کہ کوئی بھی علم توحید کی اتباع کے بغیر علم نہیں کہلایا جا سکتا. پہلی بات یہ جو آپ کی گفتگو سے میرے سامنے بات آئی. پھر یہاں پر مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مومن پر ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے، یعنی وہی کہ توحید خالص اور توحید خالص کے زیر نگی ہر علم چلے گا. علم استاد فراہم کر رہا ہے اپنے شاگردوں کو، اور بلکہ اب اگلی نسل کے استاد پیدا کر رہا ہے. جو گفتگو آپ دونوں نے فرمائی اس کے نتیجے میں تو وہ علم فراہم کرنا چاہیے تھا کہ جو بچوں میں اور بچیوں میں ایک ورلڈ ویو پیدا کرے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ایک ورلڈ ویو پیدا کرے اور تیار کرے کہ دیکھو بچوں اور بچیوں، ایک تو یہ کہ میں تمہارے سامنے رول ماڈل ہوں، میں اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، علم میں بھی، اہلیت میں بھی تمہارے سامنے میں سر سے پاؤں تک بہترین نمونہ ہوں. پھر یہ کہ تمہیں اگلی نسل کو تعمیر کرنا ہے. مجھے دیکھو کیا آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو کوئی ورلڈ ویو فراہم کر رہے ہیں استاد کی حیثیت سے؟ دیکھیے، آپ کو اور سبھی کو معلوم ہے کہ ایجوکیشن ساری جو ہے امت مسلمہ میں بہت برے طریقے سے نگلیکٹ کیا گیا ہے. سب سے زیادہ الٹریسی اس وقت جو ہے اسی امت مسلمہ میں ہے،
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن ہمارا سب سے بھاری ہے، ریسورسز سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، لیکن جو اول ریسورس کسی بھی قوم کا یا کسی بھی فرد کا ہونا چاہیے، جو علم ہے، اس کا بڑا فقدان ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارا ویلیو سسٹم جو ہے ایک عجیب و غریب چین سے گزر چکا ہے۔ ہم بہت مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، اور مٹیریلزم سے یعنی کہ اس کی بنیاد جو ہے تعلیم رکھتی ہے، لیکن ہم نے جو ایک اور الگ پہلو جو ہے وہ اپنایا ہے کہ ایسی بھاگ دوڑ میں ہم نکل گئے ہیں کہ جو ہماری قدریں ہونی چاہیے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں اس وقت ایک معلم کا اور ایجوکیشن کی کتنی جو ہے اہمیت ہے اور کتنا مرتبہ اور درجہ ہے۔ ہم نے اس معاشرے میں معلم کا جو درجہ ہے کم سے کم تر کر دیا ہے، اور یہ ہماری ویلیو سسٹم سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں ایک طریقے سے دور جہالت جو ہے دوبارہ چھا گیا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس پہ ہم ابھی آتے ہیں کہ سدباب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ معلم کا درجہ کم سے کم کر دیا گیا ہے۔ علم کی اہمیت، ترجیحات میں تو علم ہمارے شامل ہی نہیں پورے عالم اسلام میں۔ اس وقت میں ریسرچ کر رہا تھا تو 0.7% ریسرچ پہ خرچ ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں، جبکہ دنیا کے 23% ریسورسز وہ ہمارے پاس ہیں، ان عالم اسلام کے پاس۔ کتنی افسوسناک بات ہے یہ۔ ہر ملک کا جی ڈی پی دیکھ لیجئے اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا تعلیم پہ خرچہ جا رہا ہے۔ آپ نے جی ڈی پی کی بات کی، اب اس پہ میں عرض کروں کہ پورے عالم اسلام میں ڈاکٹر صاحب کہیں بھی جی ڈی پی ایجوکیشن پر 2% سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنی افسوسناک بلکہ شرمناک بات ہے ہمارے لیے۔ آپ نے وجہ فرمایا کہ ہم ترجیحات میں تعلیم شامل نہیں ہے۔ کچھ یہاں میں اختلاف کروں گی آپ سے، کچھ ایسے ہمارے اسلامی ممالک ہے جیسے کہ قطر ہے، جیسے کہ ملیشیا ہے، جہاں لٹریسی لیول جو ہے بہت بڑھ گئے، اور یہاں جو ہے دیکھیے نا جو رولرز ہوتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اپنی جو ہے رعایا کے لیے کہ وہ ترقی کریں، بڑھیں، یعنی دولت بھی جو ہے اگر وہ بڑھا رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے ہیومن ریسورسز کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وہ بہت پیسہ اپنا جو ہے اپنے بڑے بڑے محلوں پہ نہیں بلکہ بڑی بڑی جامعات پہ خرچ رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا، لیکن میڈم آپ کی بات کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس وقت سعودی، لیکن یہ بہت کم پرسنٹیج، جی بہت کم پرسنٹیج، اچھا پیسے خرچ کر رہے ہیں وہاں پر۔ ہمارا بھی کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہاں اربوں ڈالر ایران میں بھی جے کہ آپ دیکھ لیجئے نا کہ وہاں کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے۔ جی ہائی ہے، لیکن تعلیم ترجیحات میں شامل ہے۔ سعودی عرب میں بڑی بڑی جامعات موجود ہیں جن کا ہم نے خود وزٹ کیا ہے، اسٹوڈنٹس نہیں ملتے۔ حافظ صاحب کیا ایسا ہی ہے؟ ریاض میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو کئی میل تک پھیلی ہوئی ہے، ہمیں وہاں لے جایا گیا، ہم نے وزٹ کیا، جو یعنی صبح سے شام تک یونیورسٹی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس نہیں ملتے، جبکہ اسٹوڈنٹس کو وظیفے دیے جاتے ہیں، انہیں فیس نہیں دینی پڑتی بلکہ الٹا پیسے دیے جاتے ہیں وظیفے کی شکل میں۔ لیکن یہ ایک رویہ ہے خیر ہمارا۔ جی عمارتیں تو بن جاتی ہیں، انسٹیٹیوشنز قائم نہیں ہوتے۔ جی انسٹیٹیوشنز قائم نہیں ہوتے، اور انسٹیٹیوشنز قائم کرنے کے لیے بہترین کردار ایک استاد ادا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو استاد کا جو رول ہے، یعنی وہ ایک پرکشش انداز میں دین کی طرف، اور دین جس علم کی بات کرتا ہے اس طرف راغب کرنے میں ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں خاص طور پر کیوں ناکام ہوا، اور جس طرح آپ نے فرمایا ایک کمرشلزم آ گیا ہے، وہ کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ علم کی جو اسلامی روایت تھی وہ یہ تھی کہ علم ایک بہت ہی مقدس چیز ہے، ایک بہت ہی مقدس فریضہ ہے، نوکری نہیں ہے۔ ہاں نوکری نہیں، اس کو حاصل کرنا اور اس علم کا ابلاغ بھی۔ تو اس لیے استاد اپنے طلبہ کو علم بھی دیتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کردار کی بات ہے، یا جیسے میڈم نے ذکر کیا کہ اقدار، کہ طالب علم استاد سے علم بھی سیکھتا تھا اور ویلیوز بھی، یعنی علم اور کردار دونوں ساتھ ساتھ تھے، وہ رول ماڈل تھا۔ جی ہاں۔ اچھا اب یہ علم کا جو روحانی تصور ہے جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور صفہ کی پہلی یونیورسٹی جو مدینے میں مسجد نبوی میں قائم ہوئی، وہاں سے یہ سلسلہ چلا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ علم کا پہنچانا، علم کا سکھانا، یہ بذات خود ایک مقصد تھا، عبادت سمجھا اور جاتا ہے، عبادت تھی۔ جی ہاں،
تو وہ روحانیت جو ہے، اسپریچولیٹی جب اس میدان سے نکل گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ میٹیریلزم نے اس کی جگہ لے لی. اب استاد جو ہے وہ استاد نہ رہا بلکہ وہ سیلز مین بن گیا، ٹھیک. اور طالب علم جو ہے وہ طالب علم نہ رہا بلکہ کسٹمر بن گیا. اور اسی طرح سے ہماری جامعات جو ہیں وہ علمی دانشگاہوں کی بجائے مالز بن گئیں. ٹھیک. اب ان لہجوں میں اور ان الفاظ میں بات ہوتی ہے کہ بیٹا جب تم یہ سبجیکٹ پڑھ لو گے، میڈیسن ہو یا جو بھی، تو اس کے بعد تم اتنا کماؤ گے، تو اس لیے اس کی اب فیس اتنی ہے اور میری فیس اتنی ہے. جی ہاں. تو یعنی یہ وہ ڈگری جو وہ لے رہا ہے، مثال کے طور پر وہ MBA کر رہا ہے مارکیٹنگ میں یا فائنانس میں، تو وہ ایک اصل میں ڈگری نہیں ہے، ایک چیک ہے جسے وہ جا کر بھنائے گا. بالکل. استاد میں اخلاص اور اہلیت کم ہو گئی اور طالب علم سے مقصدیت نکل گئی. اب ایک اچھی نوکری کی تلاش میرا مقصد زندگی کا بن گیا. بالکل. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور پھر جب یہ بچہ یا بچی نکل کر جاتے ہیں MBA کرنے کے لیے، تو سامراج کے مفادات کے تحفظات پر معمور جو ادارے ہیں اس مشین کا حصہ بن جاتے ہیں. درست. جی ہاں. دین یا ایک مسلمان پر جو ذمہ داریاں میڈم عائد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا دین، وہ کیا تقاضے ہیں جو ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک بچہ، ایک بچی تعلیم حاصل کرتے وقت اپنے ذہن میں ہمیشہ پیش نظر رکھیں. دیکھیے، ایک تو بات ہم جب دین کی کر رہے ہیں تو یہاں ہم ایک ڈائیکاٹمی کھڑی کر رہے ہیں، ایک ڈفرنس کہ سیکولر اینڈ ریلیجس نالج. علم جو ہے وہ بالکل ہی ایک مکمل شکل رکھتا ہے. اس میں سیکولرزم بھی ایک حصہ ہے، جیسے امپیریکل نالج ہے. اب ہم یہ دیکھیے نا، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میڈیسن اور کئی اس کے جو برانچز نکل آتی ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے. اس کو ہم امپیریکل یا سیکولر سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کے جو ہے لبرل آرٹس ہیں، ہیومینٹیز ہیں، یہ سب جو ہے آپ کو کچھ ہسٹری پڑھا رہے ہیں، کچھ آپ کو جیوگرافی پڑھا رہے ہیں. یہاں جو شریعت یا دین یا فقہ جس کو اب دیکھیں نا، یہاں آ جاتی ہے کہ دین کا مطلب کیا ہے. صرف جو کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کی جانکاری کرنا، اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے صرف اس کا. ایکچولی ہمارا جو اللہ نے جو ہمیں ایک صحیفہ بھیجا ہے وہ تو مکمل جو ہے علم رکھتا ہے. اس میں امپیریکل نالج کی بھی بنیادیں ہیں، جیوگرافی ہے، ہسٹری ہے، سائنس ہے، سب کچھ ہے، اور پھر اسپرچویلٹی بھی ہے. تو جب علم کے جب ہم تصور کرتے ہیں تو ایک ٹوٹلیٹیرین ایسپیکٹ ہونا چاہیے. دنیا بھی دین ہے نا، ہماری دنیا، یہ ڈویژنز ہم نے کر لی، یہ سیکولر اور یہ جو ہم نے کر لی. اللہ تعالیٰ نے تو ایک مکمل جو ہے علم کا جو ہے ایک حساب، ایک نظام جو ہے بھیجا ہے. جی ہاں. لیکن جس طرح آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ علم خواہ کوئی بھی ہو، اسے توحید کے تابع رہنا ہے، اور سیکولرزم کی یا سیکولر سائنسز کی کوئی جگہ نہیں بنتی. نہیں، وہ تو ہے جگہ. نہیں، جگہ سے مراد یہ کہ اگر فزکس، کیمسٹری کی بھی آپ نے بات کی، لیکن وہ جو وجود باری تعالیٰ ہے اس کو مانتے ہوئے اسی نے تو بنایا یہ سب کچھ، اسی نے سب کچھ بنایا ہے. جس طرح آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم جانکاری کر رہے ہیں یہ دنیا، یہ جو ہے نا، یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہاں پر جو بات آتی ہے اسی کو لے کے آگے چلیں گے. خواتین اس وقت ہمیں جانا ہے بریک پر، لیکن بریک کے بعد آنے کے بعد میں وہ سوال دوبارہ رکھوں گا حافظ صاحب کے سامنے کہ آج ہمارے بچے اور بچیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے جو مقصدیت جس کا تقاضا دین کرتا ہے وہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے، وہ ہم دریافت کریں گے اپنے مہمانوں سے. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ٹیلی فون پر محترم ڈاکٹر انیس احمد. آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ٹیلی فون لائنز ہماری کھل چکی ہیں. خواتین و حضرات، کالرز جو کال کریں گے، ہمارے ماہرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سوالات لیے جائیں گے. ہمارے فون نمبرز ہیں 021-345-27009 اور 021-345-28061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمیں SMS بھی کیے جا سکتے ہیں. ہمارا SMS ہے PS*3031. اور خواتین و حضرات، اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم، ممتاز اسکالر
محترم ڈاکٹر انیس احمد صاحب، وائس چانسلر رفا یونیورسٹی اسلام آباد۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہو رہی ہے یہاں کراچی اسٹوڈیوز میں دنیا ٹی وی کے کہ استاد کا مقام مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کا منصب کیا ہے، استاد کیسے ہوتے تھے، آج کے استاد کیسے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، استاد کا مرتبہ اور مقام تو اس بات سے بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو علیہ السلام معلم بنا کر کے بھیجا، جی، اور اس بنا پر یہ چیز ہر استاد کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ جب بھی اس منصب پر فائز ہے تو وہ انبیاء کرام کی طرح سے ایک مصلح کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے، ایک اصلاح کرنے والے کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس بنا پر جو اس کا بنیادی کام ہے وہ محض معلومات کا پہنچانا نہیں ہے، بلکہ افراد کے کردار کو، شخصیت کو تبدیل کر کے معاشرے کے اندر اصلاح کی شکل پیدا کرنا ہے۔ گویا ایک استاد فی الواقع اپنے طلباء کے ساتھ جو طرز عمل رکھتا ہے وہ محض ایک اس کا نہیں ہے ٹیپ ریکارڈر کا کہ معلومات فراہم کر دے، بلکہ وہ ان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے، ضروریات کو دیکھتے ہوئے، مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے اخلاق اور کردار کے اصولوں کو ان کے اندر اتار سکے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ وہ اپنے کردار سے، طرز عمل سے اس بات کا اظہار کرے۔ جی، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ استاد کا احترام نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر استاد طلباء کا احترام نہ کرے تو وہ مستحق نہیں ہے احترام کیے جانے کا۔ احترام کا مطلب نہیں ہے کہ طالب آ رہا ہے تو آپ جھک کے اس کو آداب بجا لائیں، بلکہ احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گفتگو کس طرح سے ہو، اس کے مسائل کو کس طرح آپ سمجھیں، اس کو کیا چیز سکھانا چاہتے ہیں آپ، وہ بالکل نشست و برخاست کے آداب کے ساتھ ساتھ اختلاف کے آداب بھی سکھاتا ہے استاد، کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اور آنے والی نسلوں کے لیے استاد تیار کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا، ظاہر ہے اس سے تو سب ہی اتفاق کریں گے، لیکن آج جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ہمارا آج کا استاد، کیا اس میں یہ خوبیاں آپ دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر؟ اس میں خوبیاں بھی بہت سی ہیں، لیکن بعض چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو میرے خیال میں فضا اور معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور سب سے جو اس میں نمایاں چیز ہے وہ ہے کمرشلائزیشن، یعنی کاروباریت۔ اور اس کاروباریت نے علم کے مقام کو، استاد کے مقام کو، ہر چیز کو متاثر کیا، ٹھیک، اور طلباء نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایک خاص رقم ادا کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں ایک خاص چیز ملنی چاہیے۔ یہ ایک کاروباری شے ہے، اور یہ ایک کاروباری فرد ہے جو بطور بیپاری کے علم کا بیپار کر رہا ہے۔ یہ تصور جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور تبدیل کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا ایک جانب تو اساتذہ کے اپنے عزم و استقلال سے، یعنی کریج جیسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اس مقام پر کھڑے ہوں اور اس کے لیے قربانی دیں، اور سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ وقت کی فراہمی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ تو نہیں ہو رہا، جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ جو معاشرہ جس ڈھرے پہ جا رہا ہے اس میں اساتذہ بھی شامل ہو گئے، لیکن مجھے ذرا سا اختلاف آپ کی بات سے یہ ہے، یہ جسارت میں کر رہا ہوں کہ ایک استاد کی جو فکر ہوتی ہے یا اس کا جو ذہنی نظام ہوتا ہے، وہ ایک دودھ کے ڈبے امپورٹ کرنے والے شخص سے، جو کہ معاشرے کا حصہ ہے وہ بھی، اس سے مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ ایک استاد نوکری نہیں کر رہا بلکہ معلم کے فرائض انجام دے رہا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس میں اساتذہ کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو چیز خود احتسابی ہے جو بے انتہا ضروری ہے، اس کے بعد کوئی کام بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دو اساتذہ بھی ایسے پائے جاتے ہوں جن کو اس چیز کا شعور ہو، پھر وہ اسے کے لیے قوت بنے، ری انفورسمنٹ جس سے آپ کہتے ہیں، جسے حدیث کہتی ہے کہ اسے کی ڈھال بنے۔ جی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر
جو حضرات ابلاغ عامہ کے ذمہ دار تو نہیں بلکہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں، وہ بھی اس چیز پر غور کریں کہ انہیں کس چیز کو عوام تک پہنچانا ہے. کیا محض ان کا کام سسپینس پیدا کرنا ہے، لوگوں کو متحیر کرنا ہے، یا ان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح اقدار حیات سے آگاہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آخر میں ایک بات چلتے چلتے یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ ان کی زندگیوں میں تعلیم کے کوئی حصول کا مقصد کیا ہونا چاہیے جو ہمیں ہمارا دین تعلیم کر رہا ہے؟ دیکھیے، دین تو بڑی آسان سی بات یہ بتاتا ہے کہ تعلیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کے بندوں کی خدمت. یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. بندوں کی خدمت اسی وقت ہوگی جب آدمی اللہ کا بندہ بنے گا. اور اس بندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کے اندر یہ دیکھے کس بات سے اللہ خوش ہوگا. اگر میں کلاس میں نہ جاؤں اور مظاہرہ کروں، اس سے اللہ خوش ہوگا. اگر میں استاد کی بات نہ سنوں اور بیٹھ کے کارٹون بناتا رہوں اپنی کاپی کے اوپر، اللہ خوش ہوگا اس سے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا ٹینجیبل ایکشنز میں، جبکہ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے نماز اور روزے تک. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تصور نہیں دیں گے تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. بہت اچھی ایک بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، آپ کا بہت شکریہ کہ ہم نے اپنے طلباء و طالبات کو نماز اور روزے تک محدود کر دیا. یہ ڈاکٹر صاحب کا آخری جملہ. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں اس پر ذرا گفتگو آپ فرمائیں کہ ایک استاد کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قوم کو ماضی سے سبق لینا سیکھے، سکھوائے انہیں کہ ماضی سے یہ سبق ہم نے لیا، حال میں زندہ رکھے لیکن مستقبل پر ڈگا رہے. ہمارا استاد مجموعی طور پر یہ نہیں کر رہا، لیکن چند ہمارے اساتذہ آج بھی ایسے ہیں اور آپ جیسے اساتذہ کہ جنہوں نے پوری زندگی لگا دی قلم کی خدمت میں. یہ فرمائیے کہ اس وقت اساتذہ کی تطہیر کے لیے بنیادی کام کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، وہی بات ہے کہ جو ابھی میڈم نے ذکر کیا کہ ہم نے تعلیم کو تقسیم کر دیا ہے خانوں میں کہ دینی اور سیکولر، اور یہ جو تقسیم ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اور علم کا ایک جامع تصور جو ہے وہ ایک استاد کے ذہن میں پہلے ہو کہ اصل چیز جو ہے وہ اسے کوئی چیز فروخت نہیں کرنی، یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ کاروباریت، تو کاروباری ذہن کے ساتھ ایک استاد کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے اپنے طلبہ کو. ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، تجارت نہیں. تجارت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ آپ کے لیے کالز منتظر ہیں آپ کی، ہم انہیں لے لیتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو. جی السلام علیکم. ہیلو جی فرمائیے، ذرا زور سے بولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جناب؟ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سہیل بات کر رہا ہوں چکوال سے. جی سہیل صاحب. اچھا، یہ اس معاملے بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آج جو ہمارا جو مسئلہ ہے نا، جی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی اکثریت جو ہے نہ تو تدریس کے شعبے میں سیرت النبی کو انہوں نے نمونہ بنایا ہوا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے جی. اور نہ ہی ہمارے طلباء کی تربیت کرتے ہوئے ان کو نبوی طریقہ جو سامنے رکھتے ہیں. جی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم سمجھتے ہیں جی بہترین، تو ان جیسے اوصاف بھی ہمارے معلم میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا نصاب جو ہے، جب تک طلباء کو پڑھایا جانے والا نصاب، اسلامی اقدار، معاشرتی ضروریات اور جو آج کا دور ہے اس کے جدید علوم کے ساتھ ہم مانگ نہیں ہوگا، تو اس وقت تک استاد کے لیے تعمیر دونوں باتیں آپ کی بہت اہم ہے. اگلی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. حضرت صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. الحمدللہ. اللہ آپ کو مبارک کرے. آمین. اور اللہ آپ کو صحت زندگی دے. میں اسی علم کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا. جی جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ علم پہ وہ علم اصل میں حاوی ہے جو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کے تابع ہو جائے. جی جی. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. جی ہاں. علم والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. جو علم اللہ سے ڈرنے والا ہو اصل وہی علم ہے. اور اللہ نے رب کریم نے سورہ النساء میں فرما رہا ہے کہ پختہ علم والے وہی پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور اللہ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ کی بات پہنچ گئی. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. علی حیدر صاحب. جی
جی السلام علیکم علی حیدر صاحب، بولیے۔ وعلیکم السلام بھیا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ آپ کل اور پرسوں جو پروگرام کر رہے تھے جی جی اس سلسلے میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ ایک تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کچھ اس طرح کا بندوبست کریں جی کہ ہم قرآن پر آئیں، جی کیونکہ قرآن کم از کم ایک ہمارے درمیان میں ایک واحد چیز ہے جس سے ہم اتفاق کرتے ہیں، جی ہاں اور بالکل جس سے صحیح ہم بات اتفاق ہے، کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جو ہوتا ہے یہ باعث رحمت ہوتا ہے، مجھے ٹھیک ہے۔ بتائیں کہ باعث رحمت کس طرح انہوں نے بنایا ہے؟ جی نہیں، وہ تو علمی اختلاف کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارا موضوع آج کا ہے اس کے استاد کے فرائض، استاد کا منصب۔ اچھا اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کو بائنڈنگ فورس بنانا چاہیے۔ ہم اپنے موضوع سے جڑ جاتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم دیا، لیکن اچھا یہاں صفت اللہ تعالیٰ نے الرحمن کی یہاں پر حافظ صاحب، یعنی استاد میں ایک رحم کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ صفت کوئی اور بھی آ سکتی تھی، لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ جب یہاں پر رحمان کی صفت لا رہا ہے تو اس تعلق سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے رحمت اور شفقت ایسا جذبہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں انسانی جذبات میں بہت ہی اونچا مقام رکھتا ہے۔ ٹھیک، اگر استاد کے اندر یہ دل سوزی، یہ رحمت اور شفقت پیدا ہو جائے تو اپنے ابلاغ میں اپنے طالب علم کے ساتھ اس کا ایک ایسا رابطہ ہو جائے گا جی کہ جسے آپ محبت کا، شفقت کا جی اور خلوص نیت کا رابطہ کہیں گے، اور پھر ایک ایسا تعلق ہوگا یہ کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے رحمت ضروری ہے، رحم دلی ضروری ہے کہ استاد ٹرانسفر کرے اپنے شاگردوں میں۔ محترمہ، اب یہاں پر ایک بات نصاب کی بھی ہمارے کالر نے بات کی تھی، کریکلم کی، نصاب کی۔ ہمارے نصاب بالکل وہ نصاب بنا ہوا ہے کہ جس کا تعلق نہ ماضی سے ہے، صرف حال سے ہے، وہ بھی حال اس لیے کہ ہم اپنے بچے بچیوں کو اچھی نوکریوں کے لیے تیار کیسے کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نوکریاں کہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو مضبوط کریں، سامراجی مفادات کا تحفظ کریں، مستقبل کی نگاہ، مستقبل پر نگاہ وہ بھی نہیں ہے ہماری۔ دین وغیرہ ویلیوز جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ بنیادی کام استاد کا ہے کہ استاد بتائے کہ دیکھو ہمارا ماضی یہ تھا، اتنا مضبوط ماضی، ہمیں حال میں زندہ رہنا ہے اور ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ڈیسٹنی کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں یہاں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ویلیو سسٹم ہمارے جو معاشرے کا ہے وہ بڑا مٹیریلسٹک ہے اور بڑا شارٹ سائٹڈ ہے، بہت شارٹ سائٹڈ ہے، کہ جب تک ہم ایک مکمل جو ہے تصور نہیں رکھیں گے تو ہم ٹھہر جائیں گے، اسٹیگنیٹ ہو جائیں گے۔ محترمہ میرا صرف سوال آپ سے، گزارش بلکہ یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں معاشرہ، میں یقین ہے مجھے اس بات پر کہ ہمارا معاشرہ زوال پذیر نہیں، زوال آمادہ نہیں، زوال پرست ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک استاد، ایک پروفیسر، میں ڈاکٹر احسان الحق کو اس معاشرے کا حصہ نہیں سمجھتا اس انداز سے جس طرح میں ایک کسٹم میں یا پولیس میں کام کرنے والے کو سمجھتا ہوں۔ ایک استاد میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، استاد وہ کہ جس کو میں دیکھتا ہوں کہ ذہن سے روشنی نکل رہی ہے، شعوری سطح بلند ہے، اپنے بچوں کے انسانی وجود کی تعمیر کر رہے ہیں آپ۔ تو ایک معاشرے کا جو بگاڑ، جی ویلیوز جو ہے نا معاشرے کے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کی آمدنی کتنی ہے، یہ کیسے گھر میں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے کہ جو نظریہ اسلام ہے، دو لوگوں کو بہت اہم درجہ دیا جاتا تھا، ایک تو قاضی ہے اور دوسرا معلم۔ بالکل علماء کا، اور یہ جو علماء کا جو کام تھا وہ اولل الالباب کا جو کام تھا وہ دروازے کھولنا۔ اور آپ نے ابھی جو ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، رحمان کرتا کیا ہے، عطا کرتا ہے، اور جب یہ عطا ہوتی ہے، یہ علم کی عطا ہوتی ہے تو سارے معاشرے میں ایک نور پھیل جاتا ہے۔ وہ نور کہاں سے نکلتا ہے؟ انسان کی ذات اور شخصیت سے، اور یہ ذات اور شخصیت کون بناتا ہے؟ ظاہر ہے گھر کا ماحول بھی اس کا ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن وقت جو ایک بچہ کہاں گزارتا ہے، ہمارا استاد آج کا 45 گھنٹے جو اس کے ایک سیمسٹر کے ہیں وہ پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ مجھے ابھی جانا ہے، فرض کیجئے کسی ایک یونیورسٹی میں، اس کا نام میں نہیں لیتا، پھر کہیں اور بھی، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے یہاں۔ یہ اس کی مجبوری ہے، دیکھیے یہ مجبوری ہے، مجبوری ہے یا تعلیم برائے اسے بھی تو گزارا کرنا ہے نا۔ گزارا کرنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے اس معاشرے میں سوشل پوزیشن بھی استاد کا بہت ہی کم ہے، جو بالکل ہی غلط ہے۔ جب وہ استادی کے شعبے میں یا ٹیچنگ کے شعبے میں آ رہا تھا، کیا اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی
کہ یہ نوکری کرنے نہیں جا رہا بلکہ عبادت کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے عبادت اور یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ یہ صرف ایک لفظی باتیں آئیڈیالوجی ہیں. کی یہ آئیڈیلز ہیں اور تو اس کا آئیڈیالوجی مطلب ہے کہ ہمارے آئیڈیلز ہماری جو یعنی ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. تو جتنی آئیڈیلز ہمارے گفتگو ہیں، آپ نے عمل نہیں اور ہو ڈاکٹر رہا ہے. انیس نے کی ہے جی. وہ سب گفتگو آئیڈیلائز کر. نہیں آئیڈیل نہیں، آئیڈیل ہونا چاہیے، ہر یہ- معاشرے میں ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارا لیکن ان کو ہمارے ایک پاس ریئلسٹک طریقے سے بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. نہیں، یہ محترمہ سب سے بڑا شاید مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا، ہم نے ابھی بات کی قرآن کریم کی، ہم نے بات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو آپ بات فرما رہی ہیں وہ یہ کہ صاحب وہ اس کا بھی ایک اسٹیٹس ہے سوشل، اس کو بھی رہنا ہے، اس کے ہی بچے ہیں. یہ باتیں درست ہیں، لیکن ایک استاد کو میں دوبارہ کہوں گا، ایک کسٹم آفیسر، ایک انکم ٹیکس والے، ایک ریلوے کا ملازم یا ایک دودھ امپورٹ کرنے والے کے برابر نہیں کھڑا کیا جا سکتا. اگر اس کے ذہن میں یہ بات پہلے نہیں تھی تو یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ معلمی کے فرائض اس نے کیوں اپنے لیے اختیار کیے. ایجوکیشن جو ہے اس معلمی کا انتخاب جی. اس کے ذمہ تھا، اس کی خواہش پر ہوا. ایک کالر کو لے لیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی یہ السلام بات علیکم. ہمیں آگے مکمل کرنی ہوگی. ضرور میں آپ کو پورا وقت دوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ رفیع اللہ بول رہا ہوں سر. جی جی فرمائیے سر. فرمائیے سر. میں تو پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، پہلے اس میں بہت اچھا پروگرام ہے جی. الحمدللہ. بس یہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے یہ بہتری کا سامان آئے اور ہم زوال سے باہر نکلیں. اور سر جی میرا سوال یہ تینوں سے ہے جی. کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا سر یہ سر تپا جھوٹا ہے جی. سب جھوٹ بول رہے ہیں جی منافق ہو گئے ہیں. بالکل جی. دوسرے لفظ میں آپ منافق بھی کہہ سکتے ہیں. جی. ہمارے استاد اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس معاشرے کو صحیح راہ پہ لا سکتے ہیں؟ جی نہیں فیض اللہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر گفتگو یہ ہوئی کہ جو کردار ایک آئیڈیل مثالی کردار ایک استاد کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ حل تجویز کریں. ایک آپ کالر ہیں اور اس مملکت کے شہری ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ پہلا کام کیا کرنا چاہیے ہمارے استاد کو؟ استاد کو تو سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور یہ تجویز دے رہا ہوں جی جی کہ پہلا سبق اس کو یہ پڑھا دینا چاہیے کہ یار بچوں کو بھی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے کیا اچھی بات. دیکھیے یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. دیکھیے یہ بھی تو حصہ ہے نا امر بالمعروف والنہی عن المنکر. جی بالکل. یہ تو ایک ہر انسان کا، ہر مسلمان تو کا فریضہ استاد ہے. کا پہلا کام یہ ہے کہ انہوں نے کتنی اچھی بات کہی. ہم تو بڑی اس وقت باتیں کر رہے ہیں استاد کا مرتبہ، فرائض، منصب، کیا رول ماڈل وغیرہ. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. کیا ہمارے اساتذہ اپنے بچوں اور بچیوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا پہلا کام یہ کہ زندگی سے جھوٹ نکال دو؟ اور کتنی وعید فرمائی گئی ہے. اور ہمارے پاس اکثریت کے علم میں یہ بات نہیں ہے. حافظ صاحب یہ آپ کا منصب ہے کہ آپ بیان کریں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. درست. ہمارے 99% افراد آج ہمارے پاس پاکستان میں اور عالم اسلام میں انہیں ایسی خبر ہی نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے جھوٹ بولنا. اور لعنت اللہ علی الکاذبین کہا گیا ہے. جھوٹوں پر قرآن کریم اللہ کی طرف سے لعنت بھیجتا ہے. تو وہ ایک کردار کی تعمیر. آپ کی بات مکمل ہو جائے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کو بالکل ہی کنٹمپریری ہونا چاہیے. جو وقت کے تقاضے ہیں، جو ضرورتیں ہیں وہ سمجھنا چاہیے. پاس سے وہ ایک سبق حاصل کرتے ہیں، یہ سبق انہیں پہنچانا چاہیے. اور اس کے بعد ایک پورا پیکج جو ہے آپ کو اپنے مستقبل کے لیے بڑھانا چاہیے. یہاں ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرنا ہوگا نا. ٹھیک ہے. ایمپتھی قائم ہونی چاہیے. کیسے قائم ہو؟ استاد کے ذہن میں ٹیوشن سینٹر ہے. نہیں وہ ٹیوشن سینٹر چھوڑ دیجیے. میرے زمانے میں بھی انیق صاحب آپ زیادہ جو ہے نا ڈپریس نہ ہو. میرے زمانے میں کتنی پرانی بات ہے کہ کیز ہوا کرتی تھی. جی ٹھیک ہے نا. اور جن کا کوئی تعلق نہیں تھا انگلش لٹریچر سے یا اردو لٹریچر سے وہ جا کے ادب پڑھتے تھے اور کیس کا سہارا لیتے تھے. آخر وہ کیس کون لکھتا تھا یہ بھی آپ سوچئے کہ کون وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب آخری منٹ ہے، آپ یہ فرما دیجئے کہ پہلا کام ہمارے استاد کو کیا کرنا ہے تاکہ ہماری نسل صحیح معنوں میں تعمیر ہو، طاقتور، توانا، روشن خیال، اور کل آنے والا کل پاکستان کے لیے بہت اچھا. میرا خیال ہے کہ ہماری اس پوری گفتگو سے یہ بات
نکھر کر سامنے آئی کہ استاد کو اپنے پیشے کو پیشہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ عبادت سمجھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ معاشرے کو استاد کی جو کا مقام ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ استاد کوئی پیشہ ور قسم کا ورکر نہیں ہے بلکہ ایک معلم ہے جس کا مقصد قوموں کی تعمیر، قوم کی تعمیر اور صدار ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، محترمہ آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، استاد کیسے ہوتے تھے، کیسے ہوتے ہیں، اس موضوع پر ہم نے بات کی اور نکل کر بات یہی آئی کہ صاحب یہ کام معاشرے کو درست کرنا ہے، استاد کا کام، اور معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ استاد کو وہ مقام دے، وہ ڈیو رسپیکٹ دے کہ جو استاد کا حق ہے۔ خواتین و حضرات، ظاہر ہے کہ یہ کام معاشرے کو کرنا ہے، ریاست بری الذمہ ہو چکی ہے اساتذہ کے احترام کو قائم کروانے میں، اساتذہ کی معاشی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں۔ خواتین و حضرات، کل ہم شروع کر رہے ہیں 3 پروگرام ایک ساتھ کریں گے ہم، یعنی کل، پرسوں، ترسوں، 3 دن، اور تینوں پروگرام ہوں گے حج کے موضوع پر، حج کا فلسفہ، حج کے فضائل، حج کے مقاصد، انفرادی فوائد، اجتماعی فوائد وغیرہ وغیرہ، اور حج جو عالمگیریت کی بات کرتا ہے اس پر بات کریں گے۔ کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔